یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ حال۔ اللہ از ویری کلیئر جل وعلا۔ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے، یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں، اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا، مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمز ان لائف، اور ہم نے یہ ٹاپک پہلے کافی دفعہ کور کر چکے ہیں، بٹ دس ٹائم ول کور اٹ ڈفرینٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اپیرنٹلی ناقابل برداشت اس کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ وہ کسی ڈیپ غم میں ہے، یا وہ قرضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ، اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر، شوگر، یا ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے اس کو، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ حال۔ اللہ از ویری کلیئر جل وعلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائشیں دیں گے، ہم تمہیں پرابلمز دیں گے، اور اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزامینیشن ہال میں ہو۔ اٹ از دا ہاؤس آف اینڈ ہوم آف پرابلمز، دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا، ہم سب فرعون بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو، میں رب ہوں اور تم بندے ہو، آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن۔ علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے۔ میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور سٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں، وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں، وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ امن تم من فی السماء، کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے؟ اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرابلمز دے کے، بڑے عذاب سے پہلے اور یا بچانے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں۔ تو یہ جو سبکی ہوتی ہے نا کہ باپ کی بیٹے کو کہ پتر ٹھیک ہو جا، سیدھا ہو جا، تیرا باپ زندہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو سب سے بہترین مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یقین جانے اگر ہمارے زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا، ہم کبھی پلٹے ہی نہ، ہم کبھی سمجھے ہی نہ، تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے۔ تیسری چیز، نیک بندہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے، یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں، اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا، مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھوں گا کہ آئی اینڈ اپ ان ہیل فائر۔ اللہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، میرے بندے کو عنایت دو۔ اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ ان رب قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، وہ دعا سننے والا ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم سے روک دیتا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، لوگ بلیسنگز کے اور اللہ کی مرسی کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں،
آزمائشیں ان میں سے کھرے اور کھوٹے الگ کر دیتی ہیں. سب پہ بلیسنگز آ رہی ہیں, سب عافیت کے اندر ہیں, لیکن جب آزمائش آتی ہے تو ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے, وهم لا یفتنون, ہم ان کو نہیں آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں؟ فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یہ پرابلمز جب آتی ہیں نا, ان میں سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا واقعی میں لائل کون ہے. زبانی باتیں تو سب کرتے ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے, بٹ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی تو حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ میں تو تیرے ساتھ لائل تھا, کبھی وہ تو مشکل آئی نہیں تو میں تو تیرے ساتھ لائل ہی رہا. اصل یہ کہ جب آزمائش ہے میں تب کیسا بیہیو کرتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں ہمارے لیے ان مصیبتوں کو دیکھیں. یاد رکھیں, جو دعا آپ کی اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ ریزرو ہو رہی ہے قیامت کے دن کے لیے. جو آپ کی خواہش اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی وہ اس کو اللہ تعالیٰ ریزرو کر رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی آپ کو اعمال کی اور نیکیوں کی. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ایسی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں جس کا ریٹرن مجھے قیامت کے دن ملے گا. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دس. یہ سب سیونگز ہیں جس کو میں کیش اپ کروں گا جیسے ہی قیامت کا پہلا دن ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں, ایک جنت کا VIP اسٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں, بٹ اس کی نہ نمازیں اتنی زیادہ ہیں, نہ روزے اتنے زیادہ ہیں, نہ اس کا حج اتنا کمال کا تھا, لیکن اس کو اللہ نے مقام اونچا دینا ہے. تو کیا کریں؟ اس کو پرابلمز آزمائشیں دو. یا تو یہ نیکیاں کرے بٹ وہ کر نہیں رہا زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں. چھوٹی موٹی آزمائشیں, پرابلمز, بیمار کر کے, کوئی بلاوڈ چھین کے, اور جو کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے الٹیمیٹلی. یہ اللہ میں اور بھی اولاد دے دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں, لیکن وہ صبر کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ وہ مقام ملتا ہے جو نہ روزے سے ملتا, نہ حج سے ملتا, نہ نمازوں سے ملتا, صبر سے ملتا ہے. اب جب نے عباس کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پہ مصیبتیں, آزمائشیں, پرابلم نہ ہوتی نا تو ہم قیامت کے دن بینکرپٹ آتے. وی وڈ ارائیو بینکرپٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ اگر ہمارے پہ مصیبت, پرابلمس نہ آتی. اللہ کانٹے کی وجہ سے بھی ہمارے درجات بلند کرتے ہیں. حدیث کے مطابق ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں اور آپ اپنے رب سے کیوں اتنے برے گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نے رب کو وہ مقام نہیں دیا ما قدر اللہ کا قدری؟ کیوں ہم اس سب کو عذاب سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں, جو مصیبت جس سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں وہ آزمائش ہے, اور جو مصیبت جس سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں وہ عذاب ہے. یہ فرق ہے. تو اپنی زندگی کو اللہ کے سبمیشن میں گزاریں اور راضی ہو جائیں اللہ سے. رضینا قسمت الجبار فینا, یا رب میں راضی ہوں, تو نے جو لکھا میرے لیے میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے, ہم سب کو متقی بنائے, ہم سب سے راضی ہو جائے. اور یا رب ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا, اور ہم تجھے بن دیکھے تجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہم سب پہ راضی ہیں. ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں میں داخل کرنا. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.